ہم جس طرح ان کے طریقے میں کے تابع ہیں محنت میں، اسی طرح ہم ان کے طریقوں کے تابع ہیں سیرت میں۔ دیکھو میرے بزرگوں، بہت بڑی بات یہ ہے کہ اگر ہماری جماعت کی نقل حرکت دوسرے کے مال پر ہوئی تو یہ مجروح ہوں کے داعی نہیں ہوں۔ مجھے یہ بات اس لیے عرض کرنی ہے کہ صوبوں کے تقاضوں پر ہماری جماعتیں جاتی ہیں۔ تو یہ صوبے والوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے ٹکٹ کا انتظام کرو، کیونکہ ہمیں تمہارے صوبے میں آنا مشورے سے طے کیا گیا ہے۔ میں قسم کھا کے عرض کر سکتا ہوں کہ ان کی دعوت میں کوئی تاثیر نہیں ہوگی، کیونکہ داعی وہ ہوتا ہے جو خود انفاق پر ہو، جو دوسرے کے مال پر دعوت دے وہ داعی نہیں ہے، مدعو ہے۔ ہم آپ کو بلا رہے ہیں، لہذا آپ کو خرچ ہم دیں گے۔ خوب سمجھ لو، جو جماعت دوسروں کے خرچ کر سفر کرے گی اس کی بات میں تاثیر نہیں رہے گی، کیونکہ حضرت فرماتے تھے کہ انفاق کے بغیر مجاہدہ ناقص ہے، انفاق کے بغیر مجاہدہ ناقص ہے۔ ہمیں ہر ایمان والے کو اس راستے میں خرچ کرنے پر اٹھانا ہے۔ اس کے بعد دوستوں ضروری بات بھی ہے کہ ہم اپنے مجمع کی کا مزاج بنانے مال کے رد کرنے کا۔ مجھے کا مزاج بنانے مال کے رد کرنے کا اور اللہ کی ذات پر توکل اور بھروسہ کر کے اپنی ذات سے خرچ کرنے کا۔ یہ بھی اخلاص کی ہی علامت ہے۔ جو مخلص ہوگا وہ مستغنی ہوگا، جو ریاکار ہوگا وہ سائل ہوگا، ریاکار سوال سے نہ بچ سکے گا، کیونکہ جس کا عمل اللہ کے غیر کے لیے ہے وہ اپنے عمل کا بدلہ اللہ کے غیر سے چاہے، اس لیے استغنا ہوگا اخلاص کے بغیر۔ جتنا اخلاص ہوگا اتنا استغنا ہوگا۔ یہ ضروری بات ہے کہ ہماری جماعتیں اپنے خرچ پر سفر کریں اور اپنی ذات سے وہاں کے سارے اخراجات اپنی ذات میں پورے کریں، کیونکہ مجھے حیرت ہوئی جب ایک جماعت آئی ایک مدرسے سے، انہوں نے آگے کہا کہ ہم جینے کے لیے آئے ہیں 1000 روپے خرچ ہے، 500 روپے تو ہم لے کر آئے اور 500 روپے ہمیں مدرسے کی طرف سے ملے۔ میں نے کہا بھائی تشکیل والوں سے، میں نے کہا اس جماعت سے رخ صرف 500 روپے کا بنانا، 1000 روپے کا نہ بنانا، کیونکہ 500 روپے میں تو ان کی جماعت کا عمل مؤثر ہوگا، 1000 روپے میں ان کی جماعت کا عمل مؤثر نہیں ہوگا۔ کیونکہ 500 روپے کی اپنے نہیں، یہ ہے دعوت کا مزاج۔ خوب سمجھ لو، ہم اگر یہ کہیں کہ بھائی مجھے بات نہیں لے رہا تو یہ سوچا کرو کہ آخر کیا اسباب ہیں مجھے کے بات نہ لینے کے۔ اگر ہمارا عملہ انصاف پر نہیں تو پھر بات بے اثر ہو جائے گی۔ یہ ضروری بات نہیں ہے کہ مال کے رد کرنے کا مزاج بناؤ۔
ہم نے کہا طلبا کی جماعت سے کہ ہم تمہارا 500 روپے کا رخ بنا لیں گے، تو لگا نہیں ہوگا تو 1000 روپے ہیں، لیکن نا تم 500 روپے جا کے مدرسے میں واپس کرو۔ محسن صاحب کے پاس خط آیا، کہتے ہیں 500 روپے کیوں واپس کرائے؟ نے کہ اس لیے واپس کرائے ہیں تاکہ یہ اپنے آپ کو اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا سمجھیں، آپ کی طرف سے بھیجا ہوا نہ سمجھیں۔ اگر یہ اپنی ذات سے خرچ کریں گے تو اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، اور اگر یہ آپ کے لیے خرچ کریں تو آپ کے بھیجے ہوئے ہیں۔ یہ وجہ ہے، کیونکہ اپنی ذات سے انفاق کے بغیر مجاہدہ کامل نہیں ہوتا، اور جب مجاہدہ کامل نہیں ہوتا تو نتائج بھی کامل مرتب نہیں ہوتے۔ کہیں بھی جائیں گے کہ بھائی سواری لاؤ، ہمیں وہاں کھانا لے کے جانا ہے، سواری لاؤ گے اتنا تقاضے پر جانا ہے۔ حیات صحابہ کو خوب غور سے پڑھا کرو اور ان کے واقعات کو میری اور آپ بھی اپنے اوپر ان کے واقعات کی تصدیق کیا کریں، اپنے اوپر فٹ کیا کریں۔ یہ مقصد ہے کتاب، اور خوب ترغیب دو اپنے عمومی مجمع کو حیات صحابہ انفرادی پڑھنے، کیونکہ بھائی بات یہ ہے کہ اگر ہمارے درمیان سے تربیت کا علم نکل گیا تو پھر کام مستحب ہوگا۔ کیا ہوگا؟ کام مستحب ہوگا۔ لوگ کہیں گے کام کرنے والے ایسے ہیں، ہمیں ہر وقت صحابہ کی سیرت کو سامنے رکھ کر چلنا چاہیے کہ کتنی مال سے بے رغبتی اور مال کے رد کرنے کا کن ضروریات میں اور کن فقر و فاقے کے ساتھ مال کے رد کرنے کا مزاج ہے۔ کیونکہ بھائی ہم خود اللہ سے لینا چاہتے ہیں اور ساری انسانیت کو اللہ سے دلوانا چاہتے ہیں۔ اس لیے میرے مثلاً دوستوں دیکھو، سوال سے بچو۔ سمجھتے تھے جو مال تمہیں اللہ رب العزت اس راستے میں دے اس کو اپنی ذات سے خرچ نہ کرنا، ورنہ حرص پیدا ہوگی۔ کیا پیدا ہوگی؟ حرص پیدا ہوگی۔ جو چیز میں اللہ راستے میں دے اسے اپنے کا خرچ کرنے سے احتیاط کرو اور اس کو دوسروں کو خرچ کرو۔ یہ تھا صحابہ کرام کا مزاج، تو ہمیں صحابہ کی سیرت مطلوب ہے، کیونکہ دیکھو بھائی یہ محنت تو صحابہ کے مزاج کے ساتھ مؤثر ہوگی۔ ہر شخص کی دعوت میں اس وقت تاثیر پیدا ہوگی جب وہ خود اس مزاج سے یعنی اس مزاج کے تابع ہو کہ کس طرح صحابہ کرام کا مال کی رد کرنے کا مزاج تھا۔ عمیر بن سعد رضی اللہ عنہ یہ گورنر تھے ہند پر، عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو ہند کا گورنر بنا کر بھیجا۔ کہیں کہ 1 سال تک انہوں نے وہاں گورنری کی کام کیا، 1 سال تک کوئی خبر نہیں دی کہ کتنا مال وہاں جمع ہوا ہے، زکات کا یا غنیمت کا، کوئی خبر نہیں دی۔ عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے کاتب سے منشی سے کہ لکھو عمیر کو خط۔ میرا خیال تو یہ ہے کہ عمیر بن سعد نے ہمارے ساتھ خیانت کی ہے، جتنا مال وہاں ملا تھا وہ سارا کا سارا مال وہیں کھا کے بیٹھ گیا۔
دیکھو خوب غور سے طرف تفصیلیوں، اس سے اندازہ ہوگا کہ ان کے اندر کتنا استغنا اور کتنی احتیاط کی امت کے بارے میں۔ عمر رضی اللہ عنہ لکھا خط میں کہ یہ صحیح تمہارے پاس میرا خط پہنچے تم فوراً میری طرف آؤ اور جتنا مال تم نے جمع کر رکھا ہے وہاں وہ سارا کا سارا مال لے کر آؤ۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خط پڑھتے ہی فوراً اسی وقت اپنا تھیلا اٹھایا، اس میں اپنا پیالہ رکھا اور اپنا لوٹا اٹھایا اور اپنی لاٹھی اٹھائی اور یہ لے کے ہند سے مدینہ منورہ پیدل روانہ ہو گئے۔ یہ نہیں کہ بھائی ہم مرکز سے آئے تھے آپ کے تقاضے کو، اب آپ ہمارے لیے گاڑی کا انتظام کیجیے تاکہ ہم اسٹیشن جائیں۔ دیکھو بھائی ہمارا کام صرف کام کی ترتیب سمجھانا نہیں، ہمیں تو خود اپنی ذات سے اتنی قربانی پر آنا ہے کہ اللہ ان قربانیوں سے اس بات کو امت میں قبول کروا دے۔ پھر سمجھتے تھے پہلے اپنے آپ کو قبول کرواؤ پھر تمہاری بات اللہ قبول کروا دیں گے۔ چنانچہ عمر بن سعد رضی اللہ عنہ یہ چلے ہند سے مدینہ منورہ پیدل، اتنا لمبا سفر پیدل کر کے ان کے بال بکھرے ہوئے، ان کا رنگ کالا پڑ گیا اور غبار ان کے جسم پر اور بال ان کے لمبے لمبے ہو گئے، اتنا لمبا سفر پیدل۔ عمر رضی اللہ عنہ کے بعد جب داخل ہوئے فرمایا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ یہ تم نے اپنا کیا حال کیا ہوا ہے؟ اس نے فرمایا آپ میرا کیا حال دیکھ رہے ہیں؟ کیا آپ نہیں دیکھ رہے کہ میرا بدن چری ہے؟ اور کیا آپ یہ نہیں دیکھ رہے کہ میرا خون دوسروں کے مال سے پاک ہے اور میرے ساتھ میری پوری دنیا یہی ہے، میرا تھیلا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہ تمہارے ساتھ مال نہیں ہے؟ تو عمر کا خیال یہ تھا کہ انہوں نے سارا مال لا کر گھر میں چھپایا ہوا ہے اور یہاں صرف تھیلا لے کر آئے ہیں اپنے پیالے کا۔ فرمایا عمر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ نے کہ میرے ساتھ صرف یہ میرا تھیلا ہے، اس میں میرا توشہ ہے اور میرا پیالہ ہے جسے میں کھانا کھاتا ہوں سب دھوتا ہوں، اور یہ میرا لوٹا ہے جسے میں وضو کرتا ہوں، پینے کا پانی رکھتا ہوں، اور یہ میری لاٹھی ہے جسے میں تیل لگاتا ہوں۔ اور خدا کی قسم میری ساری دنیا یہی ہے، اس کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں۔ کون گورنر تمہیں نے فرمایا کہ تم وہاں سے ہند سے مدینہ منورہ پیدل چلے آئے، تمہیں کسی نے وہاں سواری نہیں دی؟ فرمایا کہ نہ انہوں نے مجھے سواری دی اور نہ میں نے ان سے سواری کا سوال کیا، نہ مجھے انہوں نے سواری دی اور نہ میں نے سوال کیا۔ حضرت عمر نے فرمایا بہت ہی برے مسلمان ہیں وہ جن کے پاس سے تم آئے اور انہوں نے اپنے گورنر صاحب کو سواری بھی نہ دی۔ فرمایا عمر بن سعد رضی اللہ عنہ نے اے عمر اللہ سے ڈر، اے عمر اللہ سے ڈر، اللہ نے غیبت سے منع کیا ہے۔ کہ وہاں کے مسلمانوں کو آپ وہاں کے مسلمانوں کی غیبت کر رہے ہیں، حالانکہ وہ سب کے سب مسلمان ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ اے عمر اللہ سے ڈر، غیبت نہ کر۔ فرمایا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے وہ مال کہاں ہے جو تم لینے گئے تھے اور تم نے کیا کیا اس مال کا؟ عمر نے کہا امیر المؤمنین آپ کا سوال ہی میرے سمجھ نہیں آ رہا کہ کیسا مال؟ تو ہمارا تعجب ہے، سبحان اللہ، میں نے تمہیں مال لانے کے لیے بھیجا تو مال کہاں ہے؟ اور تمہیں نے فرمایا
کہ اگر مجھے اس بات کا خطرہ نہ ہوتا کہ میری بات آپ کو غمگین کرے گی تو میں آپ کو ہر چیز نہ بتلاتا. بات یہ ہے کہ آپ نے مجھے بھیجا ہند، وہاں میں نے جا کر وہاں کے صلحاء کو جمع کیا اور ان کے دل میں نے کیا کہ وہ زکوٰۃ کا مال وصول کریں مالداروں سے اور فقیروں میں تقسیم کریں. نہ میرا کوئی حصہ تھا اس میں، نہ آپ کو کوئی حصہ تھا. اگر آپ کو میرا کچھ حصہ ہوگا تو میں لے کے آتا. اور تم نے فرمایا تم کچھ نہیں لائے. کیا کہ نہیں میں کچھ نہیں لایا. اور تم نے فرمایا کہ عمیر کے عہدے کو، عمیر کو پھر اسی عہدے پر روانہ کر دو، انہیں پھر گورنر بناؤ. فرمایا کہ عمر یہ گورنری اور یہ عہدے یہ اتنی بری چیز ہے کہ نہ میں آپ کے لیے نہ آپ کے بعد کسی اور کے لیے یہ عہدہ کبھی حاصل نہیں کروں گا. خدا کی قسم میں اس عہدے کی وجہ سے بد کلامی سے بچ نہیں سکا. میں نے ایک نصرانی کو برا کہہ دیا تھا کہ اللہ تجھے رسوا کرے، اور یہ برائی یہ گالی بھی میں نے اس لیے دی کہ مجھے آپ نے بڑا عہدہ دیا ہوا تھا. اور بدترین دن ہے میری زندگی کا وہ کہ جس میں آپ کے ساتھ زندہ رہ گیا، ورنہ میں تو صحابہ کے ساتھ آپ کی عمارت سے پہلے ہی مر گیا ہوتا تاکہ آپ مجھے گورنر نہ بناتے. کہ میرا بدترین دن نہیں ہے کہ میں آپ کے ساتھ زندہ رہ گیا، ورنہ میں تو اپنے ساتھیوں کے ساتھ پہلے ہی چلا جاتا دنیا سے تاکہ مجھے یہ عہدہ نہ ملتا. چنانچہ عمر بن سعد رضی اللہ تعالی نے گھر جانے کی اجازت لی. ان کو اجازت دے دی. ان کے اور مدینہ منورہ کے درمیان چند میل کا فاصلہ تھا. جب یہ چلے گئے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ میرا خیال تو یہ ہے کہ یہ مال لایا تھا ہند سے اور اس نے وہ مال کہیں چھپایا ہوا اور ہمیں اس نے بتلایا نہیں ہے، خیانت کی ہے ہمارے ساتھ. چنانچہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک آدمی کو بھیجا ان کے گھر جس کا نام حارث تھا اور اس کو 100 دینار دیے، 100 سونے کی اشرفیاں، اور یہ کہا کہ یہ لے جاؤ عمر بن سعد کے بعد اور تم مہمان ہو کر وہاں ٹھہرنا اس کے گھر میں. اگر تم دیکھو کہ اس کے گھر کے حالات اچھے ہیں، کھانا پینا اچھا ہے، تو تم یہ 100 دینار واپس لے آنا. اور اگر تم یہ دیکھو کہ اس کے حالات خراب ہے، تنگی ہے، تو 100 دینار اس کو دے دیں. چنانچہ حارث 100 دینار لے کے وہاں پہنچا. دیکھا کہ گورنر صاحب دیوار کے سائے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنی قمیص میں سے جوئیں تلاش کر رہے ہیں. سلام کیا، حضرت نے سلام کا جواب دیا. کہا پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ کہ مدینے سے آیا ہوں. کیا تم ان کو بھی حال میں چھوڑا؟ کہ ٹھیک ہیں، مسلمان بھی خیریت سے ہیں. کیا عمر شریع حدود قائم کرتے ہیں؟ کہ ہاں کرتے ہیں. اور انہوں نے تو اپنے بیٹے کو بھی ایک برائی کی وجہ سے مارا، یعنی بیٹے کو بھی نہیں بخشا. عمر نے فرمایا اے اللہ عمر کی مدد کر، اور میرا تو یہی خیال ہے کہ عمر کو تجھ سے محبت ہے. 3 دن تک حارث یہ 100 دینار لے کر ان کے گھر میں ٹھہرے رہے. اللہ اکبر. روزانہ صرف ایک روٹی پکتی تھی گھر میں، کیونکہ ایک روٹی آدھی میاں کھاتا تھا، آدھی بیوی کھاتی. جب مہمان آیا گھر میں تو روزانہ وہ روٹی پکا کر ایک روٹی اس کو کھلا دی جاتی. 3 دن تک دونوں میاں بیوی نے فاقہ کیا. اور روٹی کسے کھلائی؟ مہمان کو، جو 100 دینار لے کر آیا تھا دیکھنے کے لیے کہ ان کے حالات کیسے ہیں. کیونکہ 3 دن کے بعد عمر نے کہا حارث سے اے بھائی آپ ہمارے گھر میں ٹھہرے
آپ نے تو ہمیں سخت دھوپ میں ڈال دیا، ہمارا خیال یہ ہے کہ اب آپ کسی دوسرے گھر میں منتقل ہو جائیے، اس لیے روزانہ ایک روٹی بنتی ہے اور ہم آپ کو کھلا دیتے ہیں۔ چنانچہ فوراً حارث نے وہ دینار نکالے تو سونے کی شرطیاں ان کو دی کے لیے یہ بھیجی ہیں آپ سے امیر المومنین نے، آپ ان کو استعمال کیجیے۔ عمیر نے چیخ ماری زور سے اور کہا نہیں نہیں، مجھے اس کی بالکل ضرورت نہیں ہے، واپس کر دیے۔ بیوی نے کہا اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے تو آپ دوسرے ضرورت مند لوگوں پر خرچ کر دیجیے گا، اس لیے لے لیجیے۔ عمیر نے فرمایا میرے پاس تو گھر میں کوئی ایسی چیز بھی نہیں جس میں 100 اشرفیاں رکھوں، کوئی ایسا کپڑا، کوئی ایسا صندوق، کوئی ایسا ڈبہ جس میں 100 اشرفیاں رکھوں۔ چنانچہ بیوی نے اپنے کرتے کا دامن پھاڑ کے دیا آگے سے کہ لو اس کپڑے میں یہ 100 اشرفیاں باندھ دو۔ چنانچہ 100 اشرفیاں لے کے نکلے باہر، فوراً جو لے کر آیا تھا وہ بیٹھا ہوا ہے اس انتظار میں کہ کسی کو کچھ ملے گا اس میں سے، یہ لے کے نکلے اور 100 اشرفیاں یہ لے جا کے سارے شہداء اور فقراء کے درمیان تقسیم کر دی، شہداء کی اولاد کے درمیان اور فقراء کے درمیان تقسیم کر دی۔ عمیر نے فرمایا کہ آپ واپس جائیے، امیر المومنین میرا سلام کہیے۔ چنانچہ یہ حارث واپس آئے عمر کے پاس، حضرت عمر نے فرمایا کہ کیا دیکھا تم نے؟ میں نے کہا مومنین میں نے تو اس کے حالات بڑے سخت دیکھے۔ فرمایا اس نے دینار کا کیا کیا جو ہم نے بھیجے تھے؟ حارث نے کہا کہ میں نہیں جانتا کیا کیا۔ حضرت عمر نے خط لکھا حضرت عمیر کو اور یہ کہا کہ عمیر یہ ایسے ہی تمہیں میرا خط ملے اپنے ہاتھ سے رکھنے سے پہلے میری طرف چل دینا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے، حضرت عمر نے فرمایا کہ میں نے تمہیں 100 دینار بھیجے تھے سونے کی اشرفیاں، تم نے ان کا کیا کیا؟ فرمایا کیا جو مجھے کرنا تھا۔ آپ کو اس سے کیا مطلب؟ آپ کیوں پوچھ رہے اس کے بارے میں؟ حضرت فرمایا لیکن قسم دے کر کہتا ہوں مجھے بتاؤ تم نے کیا کیا ان کا؟ فرمایا میں نے تو 100 دینار آخرت کے لیے آگے بڑھا دیے۔ فرمایا عمر رضی اللہ عنہ اللہ تمہارے حال پر رحم کرے۔ پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک وقت جو ہے 60 سا غلہ ان کے لیے اور 2 کپڑے ان کو دیے۔ فرمایا کہ نہیں غلہ تو مجھے چاہیے نہیں، کیونکہ جب میں گھر سے چلا تو گھر میں 2 سا جو پڑے ہوئے تھے، جب تک یہ ختم ہوں گے اللہ اور دے دے گا، غلہ تو مجھے چاہیے نہیں، چنانچہ غلہ نہیں لیا۔ اور یہ کپڑے میں لے لیتا ہوں کیونکہ میری بیوی کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، وہ ننگی ہے، کپڑے میں لے لیتا ہوں کہ میری بیوی کے پاس کپڑے نہیں ہیں، وہ ننگی ہے، اس لیے کپڑے کی ضرورت ہے۔ تو کپڑے دے دیے اور واپس گئے اپنے گھر جانے کے بعد کچھ دن کے بعد انتقال ہو گیا ان کا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی وفات سے بڑا صدمہ ہوا، ان کے لیے دعائیں کی، اور پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان کے جنازے کے ساتھ چل رہے تھے۔ جب بقیع میں ان کے جنازے کو لے کر پہنچے تو فرمایا ساتھیوں سے کہ تم میں سے ہر ایک تمنا کرے۔ ایک نے کہا کہ میری تمنا یہ ہے کہ میرے پاس مال ہو کہ غلام خرید کے اللہ کے لیے آزاد کروں۔ دوسرے نے کہا میرے پاس اتنا مال ہو کہ میں سارا مال اللہ کے راستے میں خرچ کروں۔ تیسرے نے کہا میرے پاس اتنی جسمانی قوت ہو کہ میں زمزم کھینچ کر حاجیوں کو پلاؤں۔ تو میں نے فرمایا تم سارے تمنا کر چکے ہو، میری تمنا تو یہ ہے کہ میرے پاس عمیر بن سعد جیسے آدمی ہوں جن کو میں مسلمانوں کے کاموں کے لیے استعمال کروں۔
یہ ہے میرے دوستوں صحابہ کرام کی سیرت. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.